آج شب جمعہ ہے، لہٰذا آج کا موضوع شب جمعہ کے حوالے سے ہی ہوگا کہ شب جمعہ کسے کہتے ہیں۔ شب جمعہ یعنی علماء بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں کہ شب جمعہ یعنی شب مناجات، شب جمعہ یعنی شب دعا، شب جمعہ یعنی شب مغفرت، شب جمعہ یعنی شب یاد مرحومین جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، تو انہیں یاد کرنے کی رات۔ شب جمعہ یعنی شب زیارت وارثہ، شب زیارت امام حسین علیہ السلام، بہت سی فضیلت ہے۔ شب جمعہ یعنی یاد امام زمان علیہ السلام، شب جمعہ یعنی اپنے آپ کو گناہوں کی کثافتوں سے پاک کر کے مغفرت کے وضو سے وجود کو طیب و طاہر بنا کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہنا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اپنے آپ کو ایک مجرم کی طرح اس منصف کی بارگاہ میں لے جانا کہ جو ایک وقت شاہد بھی ہے ایک وقت منصف بھی ہے۔ آل محمد بیان کرتے ہیں میرے چاہنے والوں، ہمیشہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنا کہ ہمیشہ ذہن میں ایک بات یاد رکھنا تاکہ تم گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے کہ جو دیکھ رہا ہے وہی حساب و کتاب لینے والا ہے، وہی شاہد ہے، وہی تمہارے اعمال پر گواہ بھی ہے اور وہی منصف بھی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھانا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت کے ساتھ خلق کر کے بغیر مانگے سب کچھ دے دیا۔ بغیر ہم نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، یا اللہ تو نے ہمیں، اللہ اپنی وحدانیت کے ساتھ رسول کی رسالت، علی کی ولایت، اہل بیت کی محبت کے ساتھ اللہ نے وہ تمام چیزیں ہمیں دی ہیں کہ جس کا ہم درک اور احساس بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے اللہ کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کو ویسے سمجھنا ہے جیسے علی نے بتایا، جیسے محمد نے سمجھایا، جیسے سیدہ نے مناجات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے میرے اللہ میں تیری کنیز خاص ہوں۔ آج اب یہ شب جمعہ ہے، دعائے کمیل ہم اور آپ پڑھ کے ابھی اٹھے ہیں۔ دعائے کمیل میں کیا فقرہ ہے، اگر علی ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا تھے گناہ کی قسمیں کتنی ہیں۔ امیر المومنین نے کیا بیان کیا، یا نور و یا قدوس، اے وہ ذات کے جو محض نور ہے، جو محض لائٹ ہے، جو محض روشنی ہے، وہاں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حقیقی خدا والا ہوتا ہے وہ اندھیرے میں رہ کے بھی غدیر کا اجالا محسوس کرتا ہے۔ ہم علی کے کلام کو پڑھے، دعائے کمیل جس کے لیے خود مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ دعائے کمیل میرے چاہنے والوں کو ہر ہفتے ایک مرتبہ، اسی لیے شب جمعہ میں اس دعا کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے کہ جب تم پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ مادیات کے صحرا میں معنویات کا گلستان علی کی محبت کا گلاب تمہیں کیسے عطا کرے گا۔ اہل ادب بیٹھے ہیں، اردو سننے والے لوگ اگر بیٹھے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شب جمعہ ہے، شب مناجات، آئیں اس کی بارگاہ میں چلیں کہ جس کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی در نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ وہ دروازہ کہ جہاں پہ انسان جتنی بار جائے عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے پہ ایک بار جائیے گا مل جائے گا، دوسری بار جائیے گا نہ چاہتے ہوئے بھی دینے والا دے دے گا، تیسری بار انسان جائے گا تو شاید بچے کو کہہ دے گا باپ کہ کہہ دو کہ نہیں ہے گھر پہ، چوتھی بار جائے گا۔ یعنی دنیا کے دروازوں پہ بار بار جانے میں عزتوں میں کمی ہوتی ہے۔ یہ واحد اللہ کا دروازہ ہے کہ جتنی بار ہم جائیں گے اللہ ہمیں اتنی عزت عطا کرے گا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ، علامہ نسیم امروہوی نے کہا تھا کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالاؤ سمد ہے، اللہ الصمد، عارف کی حد عقل سے بالاؤ سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامع بغیر کان کے سنتا ہے، سمیع ہے،
بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ ذرا میرے ساتھ ہو جائے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، تو جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے، اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، میرے معبود میرے ان گناہوں کو بخش دے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بعض گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دینے والے۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو میری دعاؤں کو قیدی بنا دیتے ہیں اور تجھ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ سلام کرے بارگاہ امیر میں کہ جس کی دعا ہماری زندگی کی بقا ہے، جس کی دعا ہماری زندگی کی زندگی ہے، جس کی دعا میں آب حیات ہے۔ امیر مومن کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیرے بلاؤں کے نزول کا سبب ہے، یعنی ہمارے کچھ گناہ کچھ خطائیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم انجام دیتے ہیں تو بلائے الہی نازل ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی ذنوب التی تقطع الرجا۔ آیت اور حدیث کو ملائیں آپ، قرآن میں اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوس ہو اگر کوئی اللہ کی رحمت سے ہو جائے تو کفر پہ ہے وہ، اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امیر مومنین نے آیت الہی کی تفسیر کی اللہم اغفر لی ذنوب التی، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ تقطع الرجا، جو تجھ سے نا امید بنا دیتے ہیں۔ تو علی نے ہمیں بتایا، اس کے بعد مولا نے قیامت کا فقرہ کہا کہ اللہم اغفر لی، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، میرے اللہ ان بندوں پر تو رحم نہیں فرمائے گا، اے میرے اللہ ان بندوں کو بخش دے کہ جن کے پاس سوا دعا کے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ مولا کائنات نے بیان کیا کہ تیرے بندوں کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یا من اسمہ دوا، ڈپریشن کا شکار پیشنٹ بڑی دوائیں کھاتا ہے، امیر المومنین نے دعائے کومیل میں ڈپریشن اور ٹینشن سے نجات کا بہت بہترین نسخہ بتایا ہے۔ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، علی ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ تو وہ ہے کہ جس کا نام دوا ہے، تو وہ ہے کہ جس کا ذکر شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت بیان کرتے ہیں کہ جو انسان مریض ہو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کہیں سے بھی 100 آیتوں کی تلاوت کر کے 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد علیہ السلام۔ تو عزیزان یہ شب دعا ہے، شب مناجات ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بارگاہ علی سے بارگاہ حسین سے کچھ ملتا ہے، تو جسے یقین ہے تو ایک فقیر بن کر یہاں پہ بیٹھے، اس لیے کہ یہ بارگاہ امیر کی ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے آل محمد کا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت ہے، انسان جو نیتیں لے کر آتا ہے یہاں سے وہ عطائیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا کم ہے سید الشہداء کا معجزہ، یہ کیا کم ہے سید الشہداء کا کرم کہ سن 61 ہجری میں جو سلطان بھوکا رہا، آج 2024 میں اسی کے نام پہ 40 میں کربلا جو بھوکا جاتا ہے بغیر کھائے پیے واپس نہیں آتا ہے۔ یہ امام حسین کا کرم ہے، ایک پیاسا کہ جو سن 61 ہجری کی عاشور کو ذبح کر دیا گیا، لیکن اپنے نام پہ کروڑوں سبیلے لگوا کر حسین بتاتے ہیں کہ حسین مجبور کا نام نہیں، یہ مختار کا نام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا کہ ان شخصی، یہ مجلس سے کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے لیے عرفا بیان کرتے ہیں کہ ان مجلسوں میں آؤ اور ان شخصیتوں کے ساتھ آسمان فضیلت پر پرواز کرو کہ جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، مقرب انبیاء ہیں، مقرب ائمہ ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد انسان اگر کچھ بھی اللہ سے مانگے گا، جہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اپنے آپ کو گناہوں سے نجات دلانے کے لیے بھیک مانگے، اس لیے کہ ساری مشکلات گناہوں کی وجہ سے ہیں۔
اگر گناہ انسان کر رہا ہے، اگر انسان خطائیں کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے قریب نہیں ہو سکتا، وقت کے امام کی بارگاہ سے قریب نہیں ہو سکتا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ ہمیں بہانے بہانے سے بخشتا ہے۔ ہفتے میں شب جمعہ اللہ نے مرتب کر دیا، آ جاؤ میرے بندو، اس بارگاہ میں آؤ، دعائے کمیل پڑھ کے میری بارگاہ میں توبہ کر لو، حدیث کیسا پڑھ کے میری بارگاہ میں توبہ کر لو، دعائے توسل پڑھ لو، میں تمہاری خطاؤں کو بخش دوں گا۔ شب جمعہ میں 2 دعاؤں کے پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، ایک دعائے کمیل، ایک حدیث کیسا، یہ 2 دعائیں پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ شب جمعہ میں کم سے کم دعائے کمیل اور شب جمعہ میں حدیث کیسا پڑھنا چاہیے۔ اور اچھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ دعائیں پڑھتے ہیں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، بعض لوگ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن طبیعت کہیں ہوتی ہے، زبان پہ دعا کے فقرے ہوتے ہیں، سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، جملے ورڈز ہوتے ہیں، لیکن دل کہیں اور ہوتا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے دعا ختم ہو جائے، یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم آئے مجلس میں، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بھی آئے، ہم عزا خانے میں بھی گئے، لیکن چاہتے تو ہیں لیکن بڑی جلدی نکلنے کا دل کرتا ہے کہ بہت دیر بیٹھ نہیں پاتے ہم وہاں، جبکہ یہی انسان کبھی ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پوری رات چیٹنگ کر رہا ہے، پوری رات دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ دعائے کمیل پڑھنے میں اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے میں اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ جو نہ دے تو انسان کچھ نہیں رہے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں، عرفاء سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے انسان تب ہوتا ہے، انسان کو لوگ سلام اس وقت کرتے ہیں کہ جب انسان کے بدن اور روح کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، جب جسم اور روح دونوں ایک ساتھ ہے تو مصافیہ بھی ہو رہا ہے، سلام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی جسم سے حضرت روح نے ٹرانسفر اختیار کیا، پھر سگا بیٹا بھی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ قبرستان میں کس وقت ہم انہیں غسل و کفن دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ روح کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے جسم کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لیکن یہ روح جیسے ہی نکل جاتی ہے تو پھر انسان نہ مصافحہ کرتا ہے بلکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے قبرستان میں اسے بھیج دیا جائے، قبرستان میں اسے دفن کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا، تو جس طریقے سے انسان کے جسم کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر 2-3 دن کھانا نہیں کھائے تو جسم کمزور پڑ جائے گا، 5 دن نہیں کھائے، 10 دن نہیں کھائے پائے تو چل نہیں پائے گا، پانی پینا چھوڑ دے تو پھر وہ انسان گفتگو نہیں کر پائے گا۔ تو اسی طریقے سے روح بھی کچھ چیزوں کی محتاج ہوتی ہے، روح کے لیے بھی کچھ غذائیں اللہ نے رکھی ہیں، روح کے لیے بھی اللہ نے کن چیزوں کو میڈیسین کے طور پہ رکھا ہے۔ جس طریقے سے ایپل کھائیں گے تو کہا جاتا ہے نا کہ جو ڈیلی ایپل کھاتا ہے وہ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جا پاتا، تو اسی طریقے سے روح کے لیے بھی کچھ ایسے وٹامن ہیں، روح کے لیے بھی کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ جو انسان روزانہ برابر ڈیلی لیتا رہے گا تو اس کی روح دعائے کمیل پڑے گی، اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گی، پھر گھنٹوں انسان عبادت کرتا رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اسے مزید عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اسے اللہ کی بارگاہ میں مزید نماز پڑھ رہا ہے، نماز شب ہے، نماز شب کا بھی وہ عادی ہو جائے گا، زیارت عاشورہ کا بھی عادی ہو جائے گا، زیارت وارثہ کا بھی عادی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح اس کی صحت مند ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے تو انسان چیٹنگ میں پوری رات گزار دے گا، کوئی اکتاہٹ نہیں، لیکن ایک فقرہ حدیث قصہ کا پڑھے گا، مجلس میں آنے میں اسے بڑی نیند آنے لگے گی۔ توجہ فرمائے، میں ایک بہت بڑا نسخہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، جیتی جاگتی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ تو جب عرفاء سے پوچھا گیا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے، تو عرفاء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اطباء کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، وہ میڈیسینز لکھ کے دیتا ہے کہ تمہیں یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، تو اسے شفا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی روح بیمار ہو تو جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے، بخار ہے، فیور ہے تو ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، علامت سائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیزیں اس کے ذہن میں، اس کے جسم سے نقاہت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ بیماری ہے۔ تو روح بیمار ہو تو کیسے پتہ چلے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ جب روح بیمار ہو تو یہ تمہیں آسانی سے پتہ چل جائے گا۔
یہ کسی لیبورٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. روح بیمار ہو تو اندازہ لگانا اس وقت کہ جب دعائیں پڑھنے میں تمہیں اکتاہٹ محسوس ہو، سمجھ جانا روح بیمار ہے. مجلس حسین آنے میں تمہیں اکتاہٹ محسوس ہو، سمجھ جانا روح بیمار ہے. مومنین کے ساتھ نیکی کرنے میں تمہیں اکتاہٹ محسوس ہو، ہاتھ رکنے لگے، قدم بڑھنے سے رکنے لگے، سمجھ جانا کہ روح بیمار ہے. بھائی روح بیمار ہے تو علاج کیسے ہو؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ صادق آل محمد نے بیان کیا کہ تحدثونا، صلوات پڑھیں محمد والے میں، تحدثونا و تجلسون، کیا تم شیعہ آپس میں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہو؟ کیا تم شیعہ آپس میں ایک جگہ بیٹھتے ہو، مجلس کرتے ہو؟ تو جناب فضیل نے کہا کہ یا سیدی یا مولائی نعم، ہم آپ کی مجلس بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ اگر تم آپس میں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہو تو تم ہمارا ذکر کیا کرو، یہ ذکر ہمارا تمہیں تمہاری روحانی بیماری سے نجات عطا کرے گا. اگر تمہاری روح بیمار ہے تو کثرت کے ساتھ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اگر روح بیمار ہے تو استغفار کی تصویر پڑھیں. اگر روح بیمار ہے تو پھر کسی مومن کے ساتھ ہم نیکی کر کے دیکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، مجھے اس روح کی بیماری سے نجات عطا فرما. اللہ ہمیں اس روح کی بیماری سے نجات عطا فرما. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اے میرے بندو ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو، اللہ نے حکم دیا، یہاں پہ گزارش ریکویسٹ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ادعونی، اے میرے بندو مجھ سے دعائیں مانگو. یہ ایک فقرہ ہے ادعونی، یہ ایک فقرہ ہو گیا. یہ اللہ نے کہا کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھے آواز دو. نتیجہ رزلٹ کیا؟ استجب لکم، میں دعاؤں کو قبول کر لوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سن لوں گا.